بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ میں حافظ عاصم نعیم الحسن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جماعت انٹرمیڈیٹ سال اول کی اسلامیات لازمی کے حوالے سے اس لیکچر کو مرتب کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، توحید کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ آپ کی سہولت کے لیے ہر جملے کو علیحدہ پوائنٹ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن امتحان میں آپ نے پیراگراف کی شکل میں ہی لکھنا ہے۔ توحید کے لفظی معنی۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کے اصطلاحی معنی۔ توحید کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات کے تقاضوں اور افعال میں یکتا جاننا۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا اور لوگوں کو بتایا کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت کا ذکر درج ذیل ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ذات میں یکتائی۔ نمبر 2، صفات میں یکتائی۔ نمبر 3، صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ توحید کی پہلی قسم ذات میں یکتائی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ حصہ داری کی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار سمجھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ جیسی ذات سمجھ لینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ دوسری قسم صفات میں یکتائی۔ صفات میں یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کامل صفات کا مالک ہے کہ جو کسی فرد میں موجود نہیں، جیسا کہ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، الغرض ہر صفات میں یکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے مثال ذات۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کوئی بھی فرد اللہ جیسی صفات نہیں رکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ توحید کی تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لہذا تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ معبود واحد۔
اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ اس سوال کے متعلق جتنے بھی مختصر جوابی سوالات ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کا جواب اسی کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی جواب نہ مل سکے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حافظ عاصم نعیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔